ہماری لیبر فورس سروے، یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے. 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے محنت کش لیبرز جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2.5 کروڑ ایسے لیبر ہیں، کام کرنے والے ہیں، جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں. یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں. جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا، ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے، ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں، جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی، تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں. اگر گھر میں آپ پورے گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں. کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے، اور ابھی یہاں ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ ملک نہیں کر سکے، جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک کیسے کیا کرنا ہے، کیسے کھولنا ہے. تو میں چاہوں گا شفقت آپ پلیز اس کے اوپر بات کریں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. زندگی کے مختلف شعبہ جات کی طرح تعلیم کو بھی بہت سارا چیلنج تھا، تو وزیر اعظم نے ہمیں 2 واضح ہدایت اور 2 واضح پلان شروع میں دیے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم تعلیم کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھ سکیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں کہ سارے ملک میں جو بھی تعلیم کے شعبے میں آپ اقدامات کرتے ہیں وہ یکسانیت کے ساتھ ہوں. تو جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے، ہم نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ایک کانفرنس، ایک میٹنگ کا ایک ادارہ بنایا، اور جو ریگولرلی مل رہا ہے. جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے صوبوں کے ساتھ اور ساری اکائیوں کے ساتھ مل کے کیا ہے. اب 2-3 جو بڑے بڑے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے تھے اور جو کیے، اور جو آئندہ بھی جس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی پڑے گی، وہ پہلا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کب تک بند رہیں گے. ہم نے پہلے 31 مئی تک بند کیے، پھر سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ سوچا کہ اس کو 6 ہفتے اور بند کر دیا جائے، اور 15 جولائی تک بند کیا. لیکن ایک دوسرا فیصلہ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر امتحانات ناممکن ہیں تو بچوں کو اور چاہتے ہیں کہ تعلیم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے، تو کس طرح بچوں کو اگلی کلاسز تک بھیجا جائے. تو اس میں ہم نے پاکستان میں جو 29 بورڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد، اور بین الصوبائی وزراء کی کانفرنس میں کل ہم نے ایک فارمولا دیا جو آپ نے اخبارات میں اور باقی پڑھا ہوگا. مختصر بات یہ ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے پروموٹ کر دیا ہے، اور اس میں جو 9ویں اور 11ویں کے ہیں ان کو اگلے سال وہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے، جو پچھلے سال پہ بھی لاگو ہوگا. جو 10ویں اور 12ویں کے امتحانات ہیں وہ کیونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے 9ویں اور 11ویں کا رزلٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ پروموشن ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ ہم 3% اس میں نمبر ایڈ کریں گے، کیونکہ اسٹیٹسٹکلی ہم نے دیکھا ہے کہ 12ویں کا اور 10ویں کا جو امتحان ہے اس میں لوگ اپنے نمبر جو ہیں ان کو بڑھاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے ایک اسپیشل امتحان ہم سوچ رہے ہیں کہ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان میں کریں، کہ جس میں جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ اس میں امتحان دے سکیں. تو جو آخر میں جن سے سننا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا، کہ ہم نے فیزز کے اندر یہ جو کاروبار کھولا ہے پاکستان میں، وہ فیزز میں کھولا ہے. تو حماد اظہر جو کہ سارے
انڈسٹری منسٹرز صوبے کے ہیں، ان سے سب سے ہر روز ان ٹچ ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حماد آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے، ہم نے کون سی انڈسٹری کھولی اور کون سی کھولنے جا رہے ہیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. سب سے پہلے جب یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہم نے روزمرہ کی اشیاء اور دوائیوں کی دکانیں اور کاروبار جو تھے وہ کھولے تھے. اس کے بعد اگلا ہمارا جو فیز آیا وہ کنسٹرکشن کا فیز 1 تھا، اور اس میں ہم نے کچھ کاروبار اور صنعتیں کھولیں. اس کے بعد کوئی تقریباً 3 ہفتے بعد ہم نے دوسرا فیز کنسٹرکشن کا کھولا. اور اب آج میری جو مشاورت ہوئی ہے تمام صوبائی صنعت کے جو وزیر ہیں ان سے، تو ہم نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گاڑیاں بنانے والی صنعت اور ان کے شو رومز، موٹر سائیکلز بنانے والی صنعت اور ان کے شو روم، اور سائیکل بنانے والے جو کارخانے ہیں ان کو بھی ہم پیر کے روز سے کھولیں گے. اس وقت گندم کی کٹائی چل رہی ہے اور یہ اس صنعت کے لیے پیک ٹائم ہے جہاں پہ یہ اپنی سب سے زیادہ سیلز کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور سخت SOPs کے ساتھ اس صنعت کو کھولنے کا متفقہ طور پہ فیصلہ تمام صوبے اور اکائیوں کے ساتھ آج کیا گیا ہے. ایک اور نقطہ جس پہ آج ہم نے غور کیا ہے وہ تھا کہ جو ہم نے مارکیٹس جو کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں، ایک ہمیں جو اکثریت رائے آئی صوبوں سے وہ یہ تھی کہ یہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں ان میں زیادہ ریگولیٹڈ ایک ماحول ہوتا ہے، انٹری اور ایگزٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ماسک کے بغیر کوئی شخص اندر جا نہیں سکتا، سخت سے سخت SOPs لاگو کیے جا سکتے ہیں، اور اندر جو ماحول ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کھلا ہوتا ہے بنسبت گنجان مارکیٹس کے. اور ان مالز کو کھولنے سے ان گنجان مارکیٹوں میں بھی کچھ رش جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اس پہ مختلف آراء تھیں. اکثریت کا یہ خیال تھا کہ انہیں کھولنا چاہیے، لیکن یہ متفقہ رائے نہیں تھی. اس لیے یہ فیصلہ ہم نے صوبوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہر صوبہ اپنے مالز کی نوعیت دیکھ کے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اسیسمنٹ کرے اور یہ فیصلہ کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چھوٹے کنیکشنز ہیں 5 کلو واٹ کے اور 70 کلو واٹ کے، جن کو اب بل جانا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو اپنے بلوں کے اندر اگلے 3 ماہ کی جو ان کی بجلی کی کنزمپشن کی رقم ہے اور جو موجودہ رقم تھی وہ پیڈ نظر آئے گی. یعنی ان کو وہ پیسے نظر آئیں گے کہ اگلے 3 ماہ کے ان کے بجلی کے بلوں کے لیے وہ پیسے کافی ہیں. یہ پیسے ضروری نہیں کہ وہ صرف اگلے 3 مہینوں میں ہی استعمال کریں، یہ وہ اگلے 6 مہینے بجلی کنزیوم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے 35 لاکھ کاروباروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور 90% سے زیادہ کمرشل کنیکشنز اور 80% صنعتی کنیکشن اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور 35 لاکھ جو کاروبار ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ حماد. اور یہ جو انہوں نے حماد نے آخری بات کی ادا کریں گے، کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اب میں نے شروع میں بھی آپ کو کہہ دیا، ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں. دوسری چیز، جتنی ہم احتیاط کریں گے، ہمیں پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بوڑھوں کو، بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں، وہ خود احتیاط کریں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم تو ساری فیملی رہتی ہے. تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ احتیاط، کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑھے، جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا، اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں احتیاط کر کے. اور آخر میں یہ جو عید آ رہی ہے، میں خاص طور پہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے، اور عید بڑا ایک فیملی کا اوکیزن ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ عید مختلف ہے. اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہاں ہم نے عید بنانی ہے، لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ اگر ہم احتیاط کریں گے. اور پھر میں ختم کروں گا، جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم سب احتیاط کریں. شکریہ. اور پاکستان